اگر ہم ایجپشن سویلائزیشن، میسوپٹیمین سویلائزیشن اور اسی طرح دیگر پرانے سویلائزیشن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس دور میں مذہب اور خدا کا کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں ایک تصور رہا ہے. لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہے مذہب میں کہ ہمیشہ سے انسانوں کو اس چیز کی ضرورت رہی ہے؟ اس سوال کا جواب بہت زیادہ طویل ہو سکتا ہے، لیکن ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے انسان سوشل اسٹیبلٹی، مورل گائیڈنس، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میرا مقصد کیا ہے، ان سوالوں کے جواب ملتے ہیں. ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مذہب کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، لہٰذا ہم سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں. اور جب ہم سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری علماء کی ایک رینج آتی ہے. اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک معمولی سا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک عام آدمی کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے. اتنے سارے علماء ہیں، ہم کس کی بات سنیں؟ ایک الگ بات کرتا ہے، دوسری الگ بات کرتا ہے، پہلا دوسرے کو برا کہتا ہے، دوسرا پہلے کو برا کہتا ہے، کوئی عقیدے کی بات کرتا ہے تو کوئی سیاست کی بات کرتا ہے تو کوئی تزکیہ نفس کی بات کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہر دیکھنے میں تو بہت معمولی لگتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ کنفیوژن کا شکار کر دیتی ہیں ایک عام انسان کو. لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک عام انسان ہر طرح کے علماء سے، ہر مسلک کے علماء سے، ہر مائنڈ سیٹ کے علماء سے آسانی سے علم حاصل کر سکتا ہے بغیر کسی تفریق کا شکار ہوئے. اس میتھڈالوجی کے 3 فیزز ہیں، اور جو پہلا فیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں انویژننگ، جس میں ہمارے پاس ایک آیت اور ایک حدیث ہے. جو آیت ہے ہمارے پاس وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو وہ 100% مسلمان ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اسلام کی 10 میں سے 8 یا 9 چیزیں پسند ہیں اور 10ویں چیز مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میرے عقل میں نہیں آتی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مسلمان ہیں تو آپ مکمل مسلمان ہیں. دوسرے حصے میں ہمارے پاس ایک حدیث ہے جو بیسیکلی ہمارا ایک کنسیپٹ کلیئر کر دیتی ہے اور ہمیں ایک سکون کا سانس دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی. جب ایک عام مسلمان یہ والی حدیث پڑھتا ہے تو اس کو ایک سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گارنٹی ہے کہ امت میں ہمیشہ خیر غالب رہے گا. اس میتھڈالوجی کا جو فیز نمبر 2 ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروٹوکولز آف کنڈکٹ. اس میں بیسیکلی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ریلیجیس اسکالر سے اپروچ کس طرح کریں. فیز 2 کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ریلیجیس اسکالر کی کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا پھر آپ نے ایک حد تک اس اسکالر کو فالو کیا ہے تو کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہم اس سے ایموشنل اٹیچمنٹ نہ رہیں. ایموشنل اٹیچمنٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی غلط بات کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی علماء سے علم سیکھیں تو ہم اس کی پرسنالٹی سے ایموشنلی اٹیچ نہ ہو، بلکہ وہ جو ہمیں دینی علم دے رہے ہیں ہمیں ان پر فوکس کرنا چاہیے. دوسرا پہلو فیز 2 کا یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان کے کیمپ میں نہیں جانا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک اسکالر اے ہے اور ایک اسکالر بی ہے، 50 لوگ اس کیمپ میں ہوتے ہیں، 50 لوگ اس کیمپ میں ہوتے ہیں. اے اگر کوئی غلط بات کرے جو بی کے خلاف ہو تو اے کی جو عوام ہوتی ہے وہ بی کے خلاف ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بی کوئی غلط بات کرے تو بی کی عوام اے کے خلاف ہو جاتی ہے. اے کی عوام اپنے اسکالر کو ٹھیک سمجھتی ہے، بی کی عوام اپنے اسکالر کو ٹھیک سمجھتی ہے. اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ علم پھر پھیلتا نہیں ہے، وہ اپنے اپنے مختلف گروہوں تک ہی محدود رہتا ہے. اس کا ایک دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کیمپ نمبر اے میں ہیں تو آپ کیمپ نمبر بی کے اسکالر سے محروم ہو جاتے ہیں. اسی طرح فیز 2 کا جو تیسرا پارٹ ہے اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہر اسکالر کی ایکسپرٹیز اپنی اپنی ہوتی ہے. اگر ہم آج کل کے مشہور اسکالرز کی بات کریں تو سب سے پہلے طارق مسعود کا نام ذہن میں آتا ہے. ان کی علمی ایکسپرٹیز فقہ میں ہے. اگر ہم طارق جمیل کی بات کریں تو وہ زیادہ تر وعظ و نصیحت اور اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں. اگر ہم جاوید احمد غامدی کی بات کریں تو وہ اسلام کا ایک ماڈرن اور ایک جدید ورژن پیش کرتے ہیں. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ طارق مسعود اخلاقیات کی باتیں نہ کریں اور غامدی صاحب فقہ کی باتیں نہ کریں، لیکن ہر اسکالر کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح اگر ہم اسلام کے داعیوں کے بارے میں بات کریں جو بظاہر اسکالرز تو نہیں ہیں لیکن اسلام کے دعوت کا کام کرتے ہیں، اس میں ہم سائل ندیم کی اگر بات کریں تو وہ اصولوں پر بات کرتے ہیں رادر دین کہ وہ حکم پر بات کریں. لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جس اسکالر کو سن رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے اور ان کی ایکسپرٹیز کے حساب سے ہی آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. اب ہم چلتے ہیں اس میتھڈالوجی کا جو تیسرا پارٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوتھینٹیکیشن، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ. دیکھیں آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہے، آپ علماء کو بھی سنتے ہیں، لیکن اگر آپ جو بھی باتیں سنتے ہیں ان کو اگر آپ ویریفائی نہیں کرتے
ان کو آپ ऑथेंटिकेट नहीं करते तो मेरे नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं है आपके इस इल्म का। अब ऑथेंटिकेशन के दो बेसिक तरीके हैं, एक सबसे पुराना और सबसे लंबा तरीका कि आप बाकायदा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, वहाँ पे आप वक्त लगाएं और आप इल्म सीखें, फिर जब आप इल्म हासिल करके बाहर निकलेंगे तो आप आसानी से किसी भी आलिम की बात को आराम से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही आसान है, वो ये है कि आप जिस टॉपिक पे जिस किसी भी स्कॉलर्स को सुन रहे हैं उसी टॉपिक पर आप दूसरे स्कॉलर्स को भी सुने, सिंपल। और आखिर में एक राय कायम करते वक्त आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो ये थी इस मेथोडोलॉजी के 3 फेजेस। इस मेथोडोलॉजी को अप्लाई करके आप हर तरह के स्कॉलर से मुस्तफीज़ हो सकते हैं बगैर किसी तफरीक का शिकार हुए। इसी तरह आखिर में मैं एक बात कहता चलूँ कि किसी भी स्कॉलर को, चाहे वो जिस भी किसी मसलब के हो, माइंड सेट का हो, उनको ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली आप अपने आप को महरूम करते हैं उस इल्म से जो वो शख्स आपको दे सकता था। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहता चलूँ, ये जो कुछ बातें मैंने कही, ये जो तरीक़ा मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, ये एक आम इंसान के लिए है जो कि ना आलिम है, ना इल्म सीख रहा है, जो कि दफ्तर जाता है, दफ्तर से वापस आता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ से वापस आता है, साथ साथ उसको इल्म सीखने की भी एक ख्वाहिश होती है। और सबसे आखिरी बात यह है कि अगर आप जानबूझ के किसी एक स्कॉलर को सुनते हैं, सिर्फ उसी की राय को फॉलो करते हैं और उनकी राय को आप कंपेयर नहीं करते, हालांकि आपको पता है कि दूसरे स्कॉलर्स भी आपके फेवरेट स्कॉलर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये आपकी तरफ से एक इल्मी बदयानती है।